بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک زبردست اور لاجواب وظیفہ لایا ہوں جو سب مسلمانوں کے لیے موضوع ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، میں بزرگ سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ کریں، زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ رزق اور دولت کا بہترین وظیفہ۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو رزق میں برکت اور دولت میں اضافے کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ ان آیات کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا اور اللہ سے خلوص سے دل کے ساتھ دعا کرنا رزق اور دولت میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک مشہور آیت جو رزق میں کشادگی اور دولت کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ یہ آیت ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ وَمُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلَغُ أَمْرِهِ قَدْ یجعل اللہ لکل شیء قدیر۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس آیت کا وظیفہ، یہ آیت رزق کہلاتی ہے اور اس کا وظیفہ رزق میں کشادگی اور دولت میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وظیفہ پڑھنے کا وقت۔ روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا بہترین ہے۔ جمعہ کے دن یا کسی خاص وقت جیسے تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، وظیفے کا طریقہ۔ نمبر 1، سب سے پہلے مکمل وضو کرے۔ نمبر 2، قبلہ رخ بیٹھ کر دل کو یکسو کریں اور نیت کریں۔ نمبر 3، 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود پڑھیں۔ نمبر 4، اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 5، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور خلوص کے ساتھ رزق اور دولت میں برکت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، مدت یہ وظیفہ 21 دن، 40 دن یا 90 دن تک جاری رکھیں۔ دوران وظیفہ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور حلال رزق کی نیت رکھیں۔ اہم ہدایات۔ نمبر 1، تقوی اور پرہیزگاری۔ اس آیت میں تقوی کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور گناہوں سے بچیں۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ۔ اس آیت میں توکل کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کریں۔ نمبر 3، استقامت۔ وظیفہ پورے یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ نمبر 4، حلال روزگار۔ حرام ذرائع سے بچیں اور اپنے روزگار کو حلال رکھیں۔ مزید آیات رزق۔ اگر آپ مزید آیات پڑھنا چاہیں تو درج ذیل آیات بھی رزق میں برکت کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 1، سورۃ آل عمران۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ نمبر 2، سورۃ واقعہ۔ خاص طور پر سورۃ واقعہ کو رات سونے سے پہلے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سورۃ رحمان، آیت نمبر 13، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رزق میں برکت اور دولت کے لیے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں اور اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کی رحمت سے یقیناً آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور محلے دار آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور آپ سے پوچھیں گے آپ کون سا عمل کرتے ہیں۔ دولت اور رزق سے آپ کا گھر بھر جائے گا۔ آپ اللہ کے راستے پر دیتے جائیں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ دیتا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔